السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق کا آغاز ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 1 سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، الف لام میم حروف مقطعات کی تشریح سورہ بقرہ کی ابتدا میں گزر چکی ہے۔ اللہ، اللہ، لا نہیں، الہ معبود، الا هو اس کے سوا، حی ہمیشہ زندہ، قیوم سنبھالنے والا۔ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہوا، یہ اس سورت کا دعویٰ ہے اور وفد نجران کو دعوت کی مناسبت سے اس کے اسبات پر زور دیا گیا ہے۔ الحی القیوم، یہ اسماء حسنہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ حیات اور قیومیت اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ میں سے ہیں۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اسے موت اور فنا نہیں۔ القیوم کا مطلب ہے ساری کائنات قائم رکھنے والا، محافظ اور نگران۔ ساری کائنات اس کی محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ یا اللہ کا بیٹا یا تین میں سے ایک مانتے تھے۔ گویا ان سے کہا جا رہا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی مخلوق ہیں، وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں اور ان کی پیدائش کا زمانہ بھی کائنات کے پیدا ہونے سے بہت بعد کا ہے، پھر ان پر موت بھی آئے گی، اور عیسائیوں کے بقول تو ان پر موت آ چکی، تو جب نہ ان کی حیات ہمیشہ نہ انہیں قیومیت حاصل، تو وہ اللہ یا اللہ کا بیٹا کیسے بن گئے؟ نزلہ اس نے اتاری، علیکا آپ پر، کتابہ کتاب، بالحق حق کے ساتھ، مصدقا لما تصدیق کرتی ہے اس کے لیے جو، یدیہ اس سے پہلی، وانزلت توراۃ اور اس نے اتاری تورات، والانجیل اور انجیل، اس نے تجھ پر یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری، اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے، اور اس نے تورات اور انجیل اتاری۔ یہاں الکتاب سے مراد قرآن مجید ہے، گویا کتاب کامل یہی ہے۔ الف لام عہد کا ہونے کی مناسبت سے یہ کتاب ترجمہ کیا ہے۔ نزلہ کا معنی آہستہ آہستہ اتارنا ہے۔ دوسری آسمانی کتابوں کے برعکس قرآن 23 برس میں مکمل نازل ہوا۔ اس کی حکمتوں کے لیے سورہ فرقان کی آیت نمبر 32 دیکھیے۔ بالحق سے اس کا سچا اور اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہونا مراد ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ، اس کے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی کتابوں میں جو خبریں اور بشارتیں مذکور ہیں، اس میں بھی وہی خبریں اور بشارتیں ہیں۔ اگر یہ اللہ کی طرف سے نہ ہوتی تو ان میں بہت اختلاف ہوتا۔ ایک خبر یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول بنا کر بھیجے گا، اور بشارت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ان پر قرآن نازل فرمائے گا، جیسا کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 میں ہے اور سورہ صف کی آیت نمبر 7 میں۔ تو جب تم ان کتابوں کو مانتے ہو جن کی تصدیق ہو رہی ہے، تو تصدیق کرنے والی کتاب کو بھی مانو۔ وانزل التوراۃ والانجیل، تورات سے مراد وہ کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، اور انجیل سے مراد وہ کتاب ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ اس وقت یہ دونوں کتابیں اصل شکل میں موجود نہیں ہیں۔ تورات بائبل کے عہد قدیم کی پہلی 5 کتابوں کا نام ہے، اور انجیل بائبل کے عہد جدید کی پہلی 4 کتابوں میں متفرق طور پر درج ہیں۔ یہود و نصارہ نے انہیں بڑی حد تک بدل ڈالا اور ان میں اپنی طرف سے تشریحات ملا کر خلط ملط کر دیا ہے۔ یہ کتابیں پہلے زمانے میں لوگوں کے لیے ہدایت کا کام کرتی تھی، مگر جب ان کے اندر باطل شامل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی کتاب قرآن مجید اتاری، اور اسی لحاظ سے اس کا نام الفرقان رکھا۔ اب اسے سچا مانے بغیر ہدایت حاصل کرنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں۔ اس میں نازل شدہ آیات کا انکار کرنے والوں کے لیے بہت سخت عذاب ہے، اور اللہ پر یہ کچھ مشکل نہیں، وہ سب پر غالب بھی ہے اور انتقام لینے والا بھی ہے۔ من قبل، اس سے پہلے، ہدی للناس، ہدایت ہے لوگوں کے لیے،
وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ اور اتارا فرقان، ان بے شک الذین جنہوں نے کفروا انکار کیا بِآیاتِ اللہ اللہ کی آیتوں سے، لہم ان کے لیے عذاب عذاب ہے، شدید سخت، واللہ اور اللہ تعالی عزیز زبردست ہے، ذو انتقام بدلہ لینے والا۔ اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے اور اس نے حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب اتاری، بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے، اور اللہ سب پر غالب بدلہ لینے والا ہے۔